کہ چھوٹی عید گزرتے ہی نیب کے بڑے فیصلے سامنے آ گئے ہیں۔ چیئرمین نیب کے زیر صدارت ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس 3 انکوائریز کی منظوری دے دی گئی ہے۔ چیئرمین نیب نے حکومتی عہدیداران کے خلاف انکوائریز کی منظوری دے دی ہے۔ نیب اعلامیہ کے مطابق وزیراعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر ظفر مرزا کے خلاف چھان بین شروع کر دی گئی ہے۔ پی ٹی آئی رہنما اور سابق وزیر عامر محمود کیانی کے خلاف بھی کرپشن پر انکوائری شروع ہو گئی۔ چیئرمین نیب نے وفاقی وزارت پیٹرولیم اور قدرتی وسائل، سول ایویشن اتھارٹی اور سی ڈی اے افسران کے خلاف بھی انکوائریز کی منظوری دے دی ہے۔ بات کریں گے، حسین احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حسین، بتائیے گا، انکوائریز کی منظوری دے دی گئی ہے، انکوائری کا آغاز کب تک ہوگا؟ جی بالکل، یہ ایک تاثر جو ہے وہ گزشتہ 2-3 ماہ سے چل رہا تھا کہ ہواؤں کا رخ جو ہے وہ بدلے گا، اور آج ہم نے دیکھا کہ چیئرمین نیب کی زیر صدارت ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس ہوا جس میں اعلامیہ جاری ہوا ہے، اور سابق وفاقی وزیر بحیثیت عامر کیانی کے خلاف کرپشن انکوائری کی منظوری دی گئی ہے، اور ذرائع کے مطابق عامر کیانی کے خلاف مہنگی ادویات سے متعلق شکایات تھیں جس پر انکوائری کی منظوری دی گئی ہے۔ دوسری منظوری جو ہے وہ معاون خصوصی بحیثیت ڈاکٹر ظفر مرزا پر بیرون ملک ماسک اسمگلنگ، وزارت صحت میں خلاف ضابطہ تعیناتیوں سے متعلق اور وزارت صحت میں جو ہے وہ کرپشن سے متعلق شکایات تھی، اس کی منظوری دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ سول ایویشن اتھارٹی کے افسران کے خلاف بھی انکوائری کی منظوری دی گئی ہے، اور نیب اعلامیہ کے مطابق سی ڈی اے افسران کے خلاف بھی کرپشن کی منظوری دی گئی ہے۔ چیئرمین نیب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ نیب صرف 2 سال میں لوٹے گئے 178 ارب روپے برآمد کر کے خزانے میں جمع کرا چکا ہے، اور نیب کی کارکردگی کو معتبر قومی اور بین الاقوامی اداروں نے سراہا ہے۔ اس کے علاوہ چیئرمین نیب کی جانب سے یہ بھی اعلامیہ میں کہا گیا کہ اس وقت 900 ارب روپے کے 1229 ریفرنسز احتساب عدالتوں میں زیر سماعت ہیں، جبکہ نیب احتساب سب کی پالیسی پر سختی سے عمل پیرا ہے۔ اور آج ہم نے دیکھا کہ سابق وفاقی وزیر صحت عامر محمود کیانی کے خلاف جو ہے وہ کرپشن انکوائری کی منظوری دی گئی ہے، جبکہ موجودہ معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا کے خلاف جو شکایات تھیں اس پر بھی جو ہے وہ نیب نے منظوری دی ہے ان کی انکوائری کے حوالے سے، اور ساتھ ساتھ سی ڈی اے اور سول ایویشن کے افسران کے خلاف بھی انکوائری کی باضابطہ منظوری دی گئی ہے۔ جی ٹھیک ہے حسین، ساتھ ہی رہیے گا۔ ہمیں جوائن کیا ہے بیورو چیف سہیل اقبال بھٹی صاحب نے، ان سے مزید بات کریں گے۔ سہیل اقبال صاحب، بتائیے گا کہ اب یہ بڑے عہدیداران جو حکومتی عہدیداران ہیں ان کے خلاف انکوائریز کی منظوری دے دی گئی ہے، نیب کی کریڈیبلٹی پہ جو سوالات اٹھائے جاتے تھے اس میں کوئی مدد مل سکے گی ان کی کریڈیبلٹی کو کلیئر کرنے کے لیے؟ دیکھیے، نیب نے کچھ عرصہ قبل یہ بیان دیا تھا باضابطہ طور کے اوپر کہ نیب کی ہواؤں کا رخ بدلنے والا ہے۔ اس کے بعد اپوزیشن جماعتیں اور سب لوگ منتظر رہے، اگرچہ اس میں کچھ ماہ کی تاخیر ضرور ہوئی، لیکن الٹیمیٹلی اب نیب نے ایگزیکٹو بورڈ کے اندر باضابطہ طور کے اوپر سابق وفاقی وزیر صحت عامر کیانی کے خلاف انکوائری کی منظوری دی ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ وزارت کے ساتھ وزارت صحت کے معاون خصوصی جو ظفر مرزا صاحب ہے ان سے متعلق بھی جو شکایت موصول ہوئی تھی اس کی منظوری دی ہے۔ 2 چیزیں سے بہت واضح ہے۔ ایک تو نیب اب اس تاثر کو ظاہر کرنے جا رہا ہے کہ جو یہ کہا جاتا تھا کہ نیب صرف اپوزیشن کے خلاف کارروائیاں کر رہا ہے اور حکومتی شخصیات کے خلاف شکایات موصول ہونے کے باوجود نیب انکوائری نہیں کر رہا۔ اب نیب نے عامر کیانی کے خلاف بالخصوص نہ صرف انکوائری کی منظوری دے کر بلکہ اعلان پریس ریلیز میں ان کا نام لکھا گیا ہے۔ نیب کے کچھ ایگزیکٹو بورڈ کی ایسی میٹنگز ہوئی ہیں، بہت سے اہم انکوائریز کی منظوری نہیں ہے، لیکن وہاں پر نیب نے متعلقہ شخصیات کے نام نہیں لکھے، لیکن نیب نے اب اس کو بڑے اوپنلی اس بات کو واضح کیا ہے کہ نیب بلا امتیاز اب انکوائریز اور تحقیقات کا سلسلہ شروع کرنے جا رہا ہے، اگرچہ کہ بہت سے لوگوں کے خلاف جو کہ حکومت میں شریک ہیں نیب کو شکایات موصول ہوئی۔ ایون عامر کیانی صاحب کے خلاف نیب کو شکایت جو موصول ہوئی تھی وہ تقریباً 8 ماہ قبل موصول ہوئی تھی، لیکن اس کی جانچ پڑتال کا کافی ٹائم لگا، لیکن الٹیمیٹلی اب انکوائری کا باضابطہ عمل شروع کر دیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ دوران تصدیق جو شکایت کی تصدیق کی گئی اس میں کچھ نیب کو ایسے شواہد ملے ہیں جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ جو ادویات کی قیمتوں میں کیا گیا اس کے اندر کچھ رانگ ڈوئنگز ہیں، جہاں ریب کا رول ہے، وزارت صحت کا رول ہے، تو اب یہ کیس آگے بڑھے گا۔ اس طرح ظفر مرزا صاحب سے متعلق وہ یہ چیز ثابت کر رہا ہے کہ وزارت صحت ایک ایسی اہم ترین وزارت بن چکی ہے جہاں پہ اربوں روپے کے معاملات جڑے ہوئے ہیں، کمپنیوں کو وہاں پہ انٹرسٹ ہے، وہ مختلف اشیاء کی امپورٹ ایکسپورٹ کا معاملہ ہو، بھارت سے ادویات درآمد کرنے کا معاملہ ہو، ادویات کی قیمتوں میں اضافے کا معاملہ ہو، تو بہت سے لوگ اور بہت سی کمپنیاں وزارت صحت کے افسران کو وہاں پر ذمہ داران کو اپروچ کرتی ہیں، جو چونکہ جس کے بعد دیگرے وزارت صحت سے متعلق نیب کو شکایات موصول ہوئی، اور مسلسل نیب ایک ہی دن میں نیب ایگزیکٹو بورڈ نے ایک سابق وفاقی وزیر، ایک موجودہ وہ شخصیت جن کے پاس وزارت صحت کا قلم دان ان کے خلاف تحقیقات کی منظوری دے کر اس کو اسٹیبلش کیا ہے
کہ وزارت صحت کے معاملات کچھ اچھے انداز میں نہیں چل رہے، لیکن الٹیمیٹلی نیب اپنے قواعد کے مطابق اس انکوائری کو بعد میں انویسٹیگیشن میں کنورٹ کرے گا اور اس کے بعد ریفرنس کا فیصلہ ہوگا، لیکن نیب نے یہ ضرور اسٹیبلش کر دیا ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید بھی حکومتی شخصیات کے خلاف انکوائری کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، سہیل اقبال ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا، حسین بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حسین، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ نیب کی جانب سے کن کن شخصیات کے خلاف انکوائریز کی اجازت دی گئی ہے اور کن کے خلاف تحقیقات کا آغاز ہو جائے گا؟ جی بالکل، چیئرمین نیب کی زیر صدارت آج جو ایگزیکٹو بورڈ ہے اس اجلاس میں 3 انکوائریوں کی منظوری ہے، جس میں سابق وفاقی وزیر صحت عامر کیانی ہے، اس کے علاوہ جو سول ایویشن کے افسران ہیں، سی ڈی اے کے افسران ہیں، ان کے خلاف انکوائریز جو ہے وہ شامل ہیں۔ معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا کے خلاف شکایت کی جانچ پڑتال کی منظوری دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ایگزیکٹو بورڈ کے اجلاس میں وفاقی وزارت پیٹرولیم اینڈ نیچرل ریسورسز کے افسران کے خلاف انکوائری اور آڈٹ پیراز کے جائزے کے بعد جو ہے وہ وفاقی وزیر پیٹرولیم اور نیچرل ریسورسز کو مزید قانونی کارروائی کے لیے بھجوا دی گئی ہے۔ آج کی یہ 3 اہم انکوائریاں جو ہے وہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ چیئرمین نیب کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ 178 ارب روپے جو ہے وہ وصول کر کے قومی خزانے میں جمع کروائے گئے ہیں، جو کہ ایک ریکارڈ کامیابی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ایگزیکٹو بورڈ کے اجلاس میں کہ اس وقت 1229 بدعنوانی کے ریفرنسز معزز احتساب عدالتوں میں زیر سماعت ہیں، جن کی مالیت تقریباً 900 ارب روپے سے زائد ہے۔ اس کے علاوہ چیئرمین نیب کا یہ بھی کہنا تھا کہ تمام جو مقدمات ہیں ان کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا اور تمام انویسٹیگیشن آفیسرز اور پروسیکیوٹر پوری تیاری، ٹھوس شواہد اور قانون کے مطابق جو ہے وہ عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں اور نیب کے مقدمات کی پیروی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، تاکہ بدعنوان عناصر کو قانون کے مطابق جو ہے وہ سزا دلوائی جائے۔ ٹھیک ہے، ہمارے نمائندے حسین احمد ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ بیورو چیف سہیل اقبال بھٹی ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ ہو بھارت سے ادویات درآمد کرنے کا معاملہ ہو، ادویات کی قیمتوں میں اضافے کا معاملہ ہو، تو بہت سے لوگ اور بہت سی کمپنیاں وزارت صحت کے افسران کو وہاں پر ذمہ داران کو اپروچ کرتی ہیں، جس کے بعد دیگرے وزارت صحت سے متعلق نیب کو شکایات موصول ہوئی اور مسلسل نیب ایک ہی دن میں نیب ایگزیکٹو بورڈ نے ایک سابق وفاقی وزیر، ایک موجودہ وہ شخصیت جن کے پاس وزارت صحت کا قلم دان ہے، ان کے خلاف تحقیقات کی منظوری دے کر اس کو اسٹیبلش کیا ہے کہ وزارت صحت کے معاملات کچھ اچھے انداز میں نہیں چل رہے، لیکن الٹیمیٹلی نیب اپنے قواعد کے مطابق اس انکوائری کو بعد میں انویسٹیگیشن میں کنورٹ کرے گا اور اس کے بعد ریفرنس کا فیصلہ ہوگا، لیکن نیب نے یہ ضرور اسٹیبلش کر دیا ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید بھی حکومتی شخصیات کے خلاف انکوائری کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، سہیل اقبال ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا، حسین بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حسین، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ نیب کی جانب سے کن کن شخصیات کے خلاف انکوائریز کی اجازت دی گئی ہے اور کن کے خلاف تحقیقات کا آغاز ہو جائے گا؟ جی بالکل، چیئرمین نیب کی زیر صدارت آج جو ایگزیکٹو بورڈ ہے اس اجلاس میں 3 انکوائریوں کی منظوری ہے، جس میں سابق وفاقی وزیر صحت عامر کیانی ہے، اس کے علاوہ جو سول ایویشن کے افسران ہیں، سی ڈی اے کے افسران ہیں، ان کے خلاف انکوائریز جو ہے وہ شامل ہیں۔ معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا کے خلاف شکایت کی جانچ پڑتال کی منظوری دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ایگزیکٹو بورڈ کے اجلاس میں وفاقی وزارت پیٹرولیم اینڈ نیچرل ریسورسز کے افسران کے خلاف انکوائری اور آڈٹ پیراز کے جائزے کے بعد جو ہے وہ وفاقی وزیر پیٹرولیم اور نیچرل ریسورسز کو مزید قانونی کارروائی کے لیے بھجوا دی گئی ہے۔ آج کی یہ 3 اہم انکوائریاں جو ہے وہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ چیئرمین نیب کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ 178 ارب روپے جو ہے وہ وصول کر کے قومی خزانے میں جمع کروائے گئے ہیں، جو کہ ایک ریکارڈ کامیابی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ایگزیکٹو بورڈ کے اجلاس میں کہ اس وقت 1229 بدعنوانی کے ریفرنسز معزز احتساب عدالتوں میں زیر سماعت ہیں، جن کی مالیت تقریباً 900 ارب روپے سے زائد ہے۔ اس کے علاوہ چیئرمین نیب کا یہ بھی کہنا تھا کہ تمام جو مقدمات ہیں ان کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا اور تمام انویسٹیگیشن آفیسرز اور پروسیکیوٹر پوری تیاری، ٹھوس شواہد اور قانون کے مطابق جو ہے وہ عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں اور نیب کے مقدمات کی پیروی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، تاکہ بدعنوان عناصر کو قانون کے مطابق جو ہے وہ سزا دلوائی جائے۔ ٹھیک ہے، ہمارے نمائندے حسین احمد ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ بیورو چیف سہیل اقبال بھٹی ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ ہو بھارت سے ادویات درآمد کرنے کا معاملہ ہو، ادویات کی قیمتوں میں اضافے کا معاملہ ہو، تو بہت سے لوگ اور بہت سی کمپنیاں وزارت صحت کے افسران کو وہاں پر ذمہ داران کو اپروچ کرتی ہیں،
जिसके बाद भी गिरे वजारत सेहत से मुतल्लिक नैब को शिकायत मसूल हुई और मुसलसल नैब एक ही दिन में नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने एक साबिक वफाकी वजीर, एक मौजूदा वो शख्सियत जिसके पास वजारत सेहत का कलम डालने के खिलाफ तहकीकात की मंजूरी देकर इसको एस्टेब्लिश किया है कि वजारत सेहत के मामला कुछ अच्छे अंदाज में नहीं चल रहे। लेकिन अल्टीमेटली नैब अपने कवायद के मुताबिक इस इंक्वायरी को बाद में इन्वेस्टिगेशन में कन्वर्ट करेगा और उसके बाद रेफरेंस का फैसला होगा। लेकिन नैब ने ये जरूर एस्टेब्लिश कर दिया है कि आने वाले दिनों में मजीद भी हुकूमती शख्सियात के खिलाफ इंक्वायरी का सिलसिला शुरू हो सकता है। जी ठीक है, सुहेल इकबाल हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हुसैन भी हमारे साथ मौजूद है। हुसैन, आप हमें ये बताइए कि नैब की जानिब से किन किन शख्सियात के खिलाफ इंक्वायरीज की इजाज़त दी गई है और किन के खिलाफ तहकीकात का आगाज़ हो जाएगा? जी बिल्कुल, चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत आज जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उस इजलास में 3 इंक्वायरियों की मंजूरी है, जिसमें साबिक वफाकी वज़ीर सेहत आमिर कियानी है, इसके अलावा जो सिविल एविएशन के अफसरान हैं, CDA के अफसरान हैं, उनके खिलाफ इंक्वायरीज जो है वो शामिल हैं। मावन ख़ुसूसी बहस से डॉक्टर जफर मिर्जा के खिलाफ शिकायत की जांच पड़ताल की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में वफाकी वजारत पेट्रोलियम एंड नेचुरल रिसोर्सेज के अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी और ऑडिट पैरास के जायजे के बाद जो है वफाकी वजीर पेट्रोलियम और नेचुरल रिसोर्सेज को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए भिजवा दी गई है। आज की ये 3 अहम इंक्वायरियां जो है वो शामिल हैं। उसके अलावा चेयरमैन नैब की जानिब से ये कहा गया है कि 178 अरब रुपए जो है वो वसूल करके कौमी खजाने में जमा करवाए गए हैं, जो कि एक रिकॉर्ड कामयाबी है। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में कि इस वक्त 1229 बदउनवानी के रेफरेंसेज मुअज़्ज़ज़ एहतसाब अदालतों में ज़ेर समात हैं, जिनकी मालियत तकरीबन 900 अरब रुपए से ज़ायद है। इसके अलावा चेयरमैन नैब का ये भी कहना था कि तमाम जो मुकदमात हैं उनको मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा और तमाम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स और प्रोसिक्यूटर पूरी तैयारी, ठोस शवाहिद और कानून के मुताबिक जो है वो अदालतों में पेश होते हैं और नैब के मुकदमात की पैरवी करते हैं और करते रहेंगे, ताकि बदउनवान अनासिर को कानून के मुताबिक जो है वो सजा दिलवाई जाए। ठीक है, हमारे नुमाइंदे हुसैन अहमद हमें आगाह कर रहे थे। ब्यूरो चीफ सुहेल इकबाल भट्टी हमारे साथ मौजूद थे। आपका बहुत शुक्रिया।